السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میم سے محبت کی آنے والی قصے کی بات کریں گے، جس میں سر طلحہ جب لیٹ نائٹ دیکھتے ہیں کہ آفس میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اور رکے ہوئے ہیں، تو وہ نیکسٹ ڈے وہ ڈانٹتے ہیں روشی کو، اور کہ آپ کو کسی کو بھی آفس میں لیٹ نائٹ کسی میل کے پرسن کے ساتھ رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب سے وہ بڑا چڑھ کے کہتی ہے، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، آفس میں اتنی زیادہ روک ٹوک ہوتی ہے، اور یہ سر طلحہ جو ہیں یہ تو سانسوں کی طرح ہر بات میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں، اور یہ بات وہ ان کے والد صاحب سے کرتی ہے، اور وہ بہت مسکراتے ہیں اس کی بات سن کے، اور وہ کہتی ہے کہ سر مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں سر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی آپ بہت اچھی لگتی ہیں سر۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ وہی جو روشی کا جو کولیگ ہے شارق، وہ اس کو لے کر کسی کلب میں چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر وہ اس کو ڈرنک کروا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہوش میں نہیں ہے، اور پھر وہ پریشان اور روتی ہوئی سر طلحہ کو فون کرتی ہے، ان سے کہتی ہے کہ سر مجھے بچا لیں، مجھ سے مرڈر ہو گیا ہے، اور پھر وہ روڈ پر اکیلی بھاگتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے میم سے محبت میں دیکھا کہ مین کردار جو ہے روشی آیت، اس سے جتنی بھی حواس باختگیاں اور جتنے بھی حماقتیں وہ کر سکتی ہے، وہ سب وہ کر رہی ہے، اور آفس میں اس نے سارے آفس کولیگ جو ہیں وہ اس سے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ بہت ہی نان سیریس ہے، اور کچھ نہ کچھ الٹا پلٹا کرتی رہتی ہے، اور سر طلحہ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ان کے والد صاحب کے سفارش پر آئی ہیں، اس لیے وہ ان سے کچھ کہہ نہیں سکتے، اور لیکن وہ ساتھ ساتھ اس کے چاہتی بھی نہیں ہے کہ اس کی جاب جو ہے وہ ختم ہو، اور جب ایک دفعہ غصے میں وہ اپنا ریزگنیشن لکھ لیتی ہے، اور غلطی سے اس کو میل بھی کر دیتی ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ شاید میں نے ابھی اس کو میل نہیں کیا ہے، اور جب نیکسٹ ڈے وہ آفس آتی ہے اور سر طلحہ کے اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے تو استعفیٰ دے دیا تھا، آپ کیسے آ گئی یہاں پر؟ تو وہ کہتی ہے نہیں سر ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں اچھا، شاید آپ کو علم نہیں ہوگا، اور پھر جب وہ آدمی میل چیک کرتی ہے تو وہ استعفیٰ سینڈ کر چکی ہوتی ہے۔ اب وہ اس بات پہ بہت اپسیٹ ہے کہ اگر انہوں نے مجھے واقعی ایکسیپٹ کر لیا میرا استعفیٰ اور مجھے یہاں سے نکال دیا، تو میری ماما تو پھر میرے پیچھے پڑ جائیں گی، مجھے پھر یونیورسٹی بھیج دیں گی، تو اس لیے وہ جاتی ہے سر کے آفس میں، ان سے جا کے ایکسکیوز کرتی ہے کہ یہ سب غلطی میں ہو گیا، تو مجھے ایک آخری چانس دے دیں۔ وہ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے، لیکن آپ آئندہ کچھ بھی الٹا پلٹا نہیں کریں گی۔ اور پھر شارق کے ساتھ جو نیا کہ وہاں آفس میں اس کے امپلائی آیا ہے، اور جو کہ اسی کی طرح کے ہلکے پھلکے ہنسی مذاق اور لائٹ موڈ پہ رہتا ہے، تو یہ بہت خوش ہے اس کے ساتھ، اور اس کی بڑی دوستی ہو گئی ہے اس کے ساتھ، اور ان دونوں کی ٹیم بنتی ہے، اور یہ سائٹ پر وزٹ کے لیے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے واپسی پر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو لنچ کرواتا ہوں، اور پھر اس لیے انہیں آفس پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ جب سر طلحہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو آفس میں بلاتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آئندہ اگر آپ کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں جائیں گی سائٹ پر تو واپس آفس آئیں گی، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کہیں لنچ وغیرہ کے لیے نہیں رکیں گی۔ ان باتوں سے وہ بہت چڑھتی ہے، اور گھر جا کے اپنی بہن ماہی کو بھی بتاتی ہے کہ میرے آفس میں ایک بڑا اچھا لڑکا آیا ہے، اور وہ انجینئر بھی ہے، اور ماما کی پسند کے مطابق ہے، اور میری پسند کے مطابق بھی اچھا ہے، اسمارٹ ہے، اور ہنسی مذاق بھی کرتا ہے، تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ اس کی بہن اس کو بہت سمجھاتی ہے کہ ابھی تم ان باتوں میں مت پڑو، اور شادی بیاہ کا چکر کا بھوت تمہارے سر سے اترا نہیں ہے، اور تم ابھی بھی منگنی اور شادی کے چکروں میں ہو۔ تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تم نے تو اپنی منگنی کروا لی ہے۔ اس طرح سے یہ ہلکی پھلکی ہنسی مذاق میں یہ ڈرامہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں ایک ٹریک جو ہے وہ دکھایا گیا ہے طلحہ کا اور اس کے بیٹے کا، اور اس کا بیٹا جو کہ باپ کو جب دیکھتا ہے پریشان، اس کے لیے اداس ہے، اور وہ بیٹے کی زیادہ نہ بولنے اور دوسروں کے ساتھ مکس اپ نہ ہونے، اور اس کے کلاس سے بھی ٹیچر بھی شکایت کرتی ہیں کہ وہ کسی سے دوستی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوتا، تو وہ کافی پریشان ہے۔ تو وہ یہ باتیں سمجھ کر وہ اسے ایکسکیوز بھی کرتا ہے اپنے والد سے، اور اس کو نوٹ بھی لکھ کر دیتا ہے کہ سوری پاپا، جس پہ اسے کہتا ہے کہ نہیں بیٹے، آپ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں پریشان نہیں ہوں، اور میں آپ کی وجہ سے بالکل بھی اپسیٹ نہیں ہوں، اور آپ ہی میری
زندگی کی خوشی ہو۔ اور اب اس طرح آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ جو طلحہ کے جو والد ہیں وہ تو روشی کی شخصیت سے کافی متاثر ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بہت پیاری بچی ہے اور بڑے لائٹ موڈ میں رہتی ہے اور ماحول کو اچھا رکھتی ہے۔ تو کیا آہستہ آہستہ وہ اس چیز کو پسند کریں گے کہ روشی کو اپنے گھر کے فرد میں شامل کر لیں، تاکہ ان کا پوتا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ذرا دوستی کرے۔ تو دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ میم سے محبت۔